اگر اب ہوتے تو وہ دیکھتے کہ مارکس سے کہیں زیادہ 100 گنا بڑا خطرہ اب ہے، اور اب یہ جو شب آئی ہے یہ اب طلائے نہیں ڈلتی، اور یہ اب شاید اللہ ہی ہے جو اس بساط کو پلٹ دے، وگرنہ یہ اب نہیں پلٹ۔ اور یہ جب پڑھے گی اور جہاں غربت ہے ان کو اپنے قبضے میں لے گی، تو پھر ایشیا کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس لیے تعمیر اور تخریب دونوں سے پہلے تصور ضروری ہے، اور انسانی تصورات یہ جب کسی چیز کی بنیاد بنتے ہیں تو ایک چیز کا اور اضافہ چاہیے کہ آدمی یہ جانے کہ تصور اور تصور کے بعد اعمال، اور ان اعمال کا نتیجہ کیا نکلنا ہے۔ اگر تصور تک محدود رہے تو بھی مشکل ہے، ہاں اس کے تصورات مرتسم ہو جائیں، ضبط ہو جائیں۔ فیثاغورس تھا، افلاطون تھا، ان لوگوں کے نظریات لکھے گئے اور ان لوگوں کے نظریات متحجر ہوئے۔ اب آفت سر آئی ہے تو چائنا کا فلسفہ پڑھنا چاہیے، وہ اتنا قدیم ہے کہ ان کے یہاں تاؤ کا جو تصور ہے اس کے سامنے افلاطون اور فیثاغورس تو بالکل ان کا دور لگتا ہے جیسے جدید دور۔ انہوں نے ان تصورات کی بنیاد پر انقلابات برپا کی۔ بحث عقیدے اور مذہب کی آج نہیں ہے۔ روس کے صدر کو خمینی نے اسلام کی دعوت دی اور خط لکھا، اور انہوں نے جو خط لکھا ہے اس میں انہوں نے ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا ذکر کیا ہے، اور لکھا ہے کہ آپ اسلام کو سمجھیں، اور اگر آپ کو کوئی دشواری پیش آئے تو ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا جو فلسفہ اور جو چیزیں ہیں ہم آپ کو وہ سمجھانے کو تیار ہیں۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے پڑھا اور پڑھایا تھا، اور ابن عربی رحمت اللہ علیہ وہ اور ملا صدرہ اور ہیگل یہ سارے لوگ وجود اور شعور کی بحث کرتے رہے کہ وجود کیا ہے اور شعور کیا ہے، اور شعور اور علم کا آپس میں ربط کیا۔ اور جتنی راہیں انہیں میسر آئیں انہوں نے انسانوں کے سامنے رکھی ہیں، اور پھر ان میں ایک بڑی ہستی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی آئی۔
اور غزالی کا فلسفہ دو جملوں میں اگر کہیں تو انہوں نے یہ فکر دی کہ علم جب بھی دو لختی ہوگا تباہی پھرے گی۔ ایک علم جو لادینیت کا ہے، سیکولر، اور ایک علم جو دین پہ مشتمل ہے، جب بھی فرد ان دو چیزوں کے درمیان آئے گا شکنجے میں کس جائے گا اور چکی پیس کے رکھ گا۔ یہ خلاصہ ہے امام غزالی کی فکر کا، اور ابن عربی رحمۃ اللہ نے بھی ایک جگہ لکھا ہے، اور ہمیں یہ شعور ہے ہی نہیں کہ ہم اس چکی میں پس رہے ہیں۔ ایک طرف مذہب ہے جو مسلمات اور بدیہات کی طرف لاتا ہے اور کہتا ہے اسے تسلیم کرو، اسے مانو، اسے مانو، اس کے نتیجے میں اخلاقی اقدار پیدا ہوتی ہیں، وہ تمہیں چاہیے، تربیت چاہیے، خانقاہیں چاہیے، ایسا ماحول چاہیے جہاں پر تم انسان بن سکو۔ اور ایک سیکولر نظام ہے جو کہتا ہے پیسہ سب کچھ ہے، پیسہ کمانے کے ڈھنگ ایجاد کرو، یہ رنگ ہونا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے۔ یہ مذہب اور سرمایہ جہاں پہنچ کر ٹکرا رہے ہیں نا، وہاں پر تباہی ہے۔ مگر یہ بھی بات محل نظر ہے کہ ہمارے ہاں یہ شعور ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ہمارے لوگوں کو یہ بھی شعور اس امت میں ہے کہ نہیں کہ ہم جو بچے تعلیم کے ذریعے میدان عمل میں لا رہے ہیں، ان کے نظریات کیا بن رہے ہیں؟ اور شاید یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کہ ان کے نظریات اب الہاد پر مبنی بن رہے ہیں، اور ایک خفیہ ارتداد ہے جو آہستہ آہستہ پیدا ہو رہا ہے۔ ان میں عبادات ختم ہو رہی ہیں، جو عبادات خدا کے ساتھ تعلق جوڑتی ہیں، اور فکر منقولات کو معقولات سے ثابت کرنے کی بالکل ختم ہو گئی، اور وہ اساتذہ جواب دینے والے نہیں رہے جو نقل کو عقل سے ثابت کرے، کہ وہ آ کے پوچھے کہ حضرت یہ ظہر اور عصر آپ کیوں آہستہ پڑھتے ہیں اور مغرب عشاء فجر کیوں اونچی آواز سے پڑھتے ہیں؟ اور کوئی آ کے پوچھے کہ یہ آپ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے کیوں ہیں؟ یہ سب منقولات ہیں۔ اور کوئی پوچھے کہ ایران، فارس، یہ سب لوگ بہت اطمینان سے زندگی بسر کر رہے تھے، آخر آپ کو سوچی کیا تھی کہ اٹھ کے ان کو ماریں اور ان کے ملک فتح کریں؟ یہ سب منقولات، ان کو معقولات میں ڈھالنا اور جواب دینا، وہ اساتذہ ختم ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں جو عدم اطمینان پیدا ہو رہا ہے، وہ عدم اطمینان ایمان کے رسوخ میں رکاوٹ ہے، اور جو ایمان راسخ نہیں ہے تو عبادات نہیں ہے۔ اور اسی کا پہلو ہے کہ حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کا اعتبار اٹھ رہا۔ جب اعتبار نہیں ہوگا، محبت میں رکھنا واقع ہوگا، اور ان کی محبت اور ان سے تعلق جو ایمان کی اساس اور اصل ہے، یہاں سے اکھڑ جائے گی اور اکھڑ رہی ہے۔
یہ وہ زہر ہے جو پیے چلے جا رہے ہیں، اور ادراک ہی نہیں ہے کہ جڑیں کیسے کھوکھلی ہو رہی ہیں، جڑوں کو کیسے کیڑے نے اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ اور اسی لیے جب نسلوں میں یہ شعور نہیں ہے تو وہ اپنی آئندہ نسل کو جگہوں اور ذرائع سے کاٹتے ہیں جہاں سے یہ شعور حاصل ہوتا ہے۔ اندھا خود روشنی کی قدر و قیمت سے واقف نہیں ہے، اس لیے جو روشنی حاصل کرنے جا رہا ہے اندھا اسے کھینچتا ہے اور کہتا ہے میرے ساتھ بیٹھ۔ کہتے ہیں کہ دلی میں ایک شخص پاگل ہو گیا تھا، اور پاگل پنا بھی اس کا تھا بہت پڑھنے کے بعد۔ یہ بہت پڑھ لکھ کے بھی پاگل ہو جاتے ہیں۔ تمام وہ علوم جو انسان خود حاصل کرتا ہے، اور تمام وہ علوم جس میں انسان اپنی عقل کو بنیاد بناتا ہے، ان سب میں نقص ہوتا ہے جب تک اس کے ساتھ وہ علم نہ ہو جو وحی سے نازل ہوتا ہے۔ آدمی کہیں بھی پہنچ کے بہک جاتا ہے، وحی کنارے باندھتی ہے علم۔ تو پاگل ہو گیا تھا پڑھ پڑھ۔ خدا معلوم کیا خبر سوچا، کہنے لگا کہ اندھیرا دکھاؤ۔ ہر ایک سے کہتا تھا کہ چراغ لاؤ اندھیرا کا۔ جب چراغ آتا تھا تو اندھیرے کا وجود غائب ہو جاتا تھا۔ تو یہی کہتا رہتا تھا کہ اندھیرا دنیا میں ہے ہی نہیں، کہاں ہے اندھیرا، مجھے دکھاؤ۔ اچھا روشنی لاؤ اندھیرا دیکھ۔ یہی ان نسلوں کا حال ہے جو خود اندھی ہیں اور نور اور روشنی کے ذرائع کو ختم کرتی ہیں۔ وعدے ہیں، نہ پڑھنے کی تحریک ہے، مت پڑھو۔ اہل علم سے رابطہ نہ رکھنے کیا اصرار ہے کہ مت سنو، مت جاؤ، کیونکہ وہ خود نابینا ہے نا۔ اسے کیا معلوم علم کیا ہے اور نور کیا۔ اس علم کی ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ جب تک یہ خود نہ آئے جہالت کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ یہ آئے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا مجھے نہیں معلوم تھا پہلے، جاہل۔ اس لیے تصور یہ جو مارکس کا فلسفہ تھا، ہیگل اس کے پیچھے تھا۔ یہ انقلاب ایران جتنا ہے وہ کامیاب ہو یا ناکام، اس سے بحث ہی نہیں، یہ سیاسی چیزیں۔ اس کی بنیاد میں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ ہے۔ جو قیادت کرنے والے تھے وہ جانتے تھے کہ اس تصور کو عملی جامہ کیسے پہنایا جا سکتا ہے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ پتھر ہیں جنہیں تراشا جا سکتا ہے، اور علامہ اقبال بھی جانتے تھے کہ ریت ہے اور اس کی بنیاد پر کوئی محل تعمیر نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے تو انہوں نے عمر کا آخری شعر جو کہا، بڑے غور سے دیکھتے رہے، اور پھر فرمایا کہ نسیم از حجاز آئے کہ نہ آئے۔
اصل میں اپنی آخری کتاب لکھ رہے تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ میں اپنی اس آخری کتاب کو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ آخری بائیمانہ کہ اب ہم کہتے ہیں، اور ان کا خیال تھا کہ روضہ مبارک پہ جا کر اس چیز کو سنائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے احوال کی خبر ہوتی ہے، بتایا جاتا ہے، کبھی کبھی تعارف کرایا جاتا ہے کہ یہ شخص یہ کام کر رہا ہے، یہ ادارہ وجود میں آ رہا ہے۔ پھر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی، خوشی، دعا دینا وہ اداروں کی بقا کا سبب بنتا ہے، اور وہاں اطلاع ہی نہ ہو، اطلاع ہو جائے اور وہ نہ اس پہ راضی ہوں، جلد یا بدیر ایسے ادارے مٹ جاتے ہیں۔ اس لیے پیمانے مختلف ہیں اور تلنے والی اشیاء مختلف ہیں، اور جب ترازو اور تلنے والے تول کا آپس میں کوئی ربط اور ضبط نہ ہو تو لوگ جتنے بھی اندازے کرتے ہیں سو جھک مارتے ہیں، سب غلط ہو جاتا ہے۔ پٹھان تال پہ لکڑی بیچتے ہیں نا عام طور پہ، کوئی ہیرا لے جائے اور کہے خان صاحب آپ تو تولتے ہی ہیں، اس ہیرے کو تول دیں، تو دیکھنے والے کا پورا حق بنتا ہے کہ جو تول کا مطالبہ کر رہا ہے اسے ظالم سمجھا جائے، پاگل سمجھا جائے یا احمق سمجھا جائے، کچھ بھی سمجھے، بالکل ٹھیک۔ اس لیے جس فرد یا قوم کی تباہی دیکھتی ہو نا، یہ منقولات اس میں بھی بغیر فہم کے چلتے ہیں۔ کیا بات کہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے، کسی نے کہا حضرت آپ اگر یہ روایت درست ہے، چونکہ اہل تشیع کی کتابوں میں اور ان کے یہاں بہت سی چیزیں ایسے ہی ہیں، بس اس لیے نہیں ہے کہ ہم چونکہ اہل سنہ میں سے ہیں اس لیے کہ کتابیں اٹھا کر دیکھیں نا، پڑھیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کے یہاں ہے یہ بڑی زبردست بات کہ کسی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اچھا نہیں تھا آپ کا بچپن میں انتقال ہو جاتا ہے، جہنم میں جانے کا جو احتمال اور خطرہ ایک ہے اس سے آزادی ہو جاتی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے اسلام کو پایا ہے اس حالت میں کہ میں چاہوں تو تصدیق کروں، چاہوں تو اس کی تردید کروں، اور میں نے اس کی تصدیق کی ہے عقل سمجھ کی بنیاد، سوچ سمجھ۔ تو منقولات بھی بغیر سمجھے ان کی طرف دوڑنا، حالانکہ
صحیح بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ عمل کرے. وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اور اس نے کہا اے پروردگار دل کا اطمینان چاہیے. وہ خبر سے تجربے تک کا سفر طے کرنا چاہتا تھا. بادشاہ سلامت گھر تشریف لائے. ملکہ بڑی خوش تھی اور مٹھائی کا تھال رکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ بہت خوش ہیں اور ہنس رہی ہیں اور کپڑے دیکھ رہی ہیں، مٹھائی کا تھال، یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے بڑے چاؤ سے تھال پیش کیا اور کہا چکھیے غٹو پیدا ہوا ہے. بادشاہ سلامت نے مٹھائی کھائی، باہر تشریف لے گئے. بادشاہ بھی بڑا خوش تھا. یہ بھی موقع کہیں کہیں آتا ہے کہ تیوری پہ بل نہ ہو اور خوشی کی کوئی کیفیت ہو، ورنہ بڑی سے بڑی اچھائی بھی ان کے ہاں جا کے رد ہو جاتی ہے. تھال اٹھا کر لے گئے، درباریوں کو کھلایا اور کہا کھائیے. درباری حیران کہ بادشاہ سلامت خود تھال لے کے چلے آ رہے. انہوں نے کہا حضور والا آج بہت خوش ہیں اور بالکل بے وقت آنا ہو گیا کہ دربار تو ختم ہو گیا تھا اور ہمیں پھر طلب کیا گیا. کہا مٹھائی کھاؤ. سب نے کھائی اور کہا کہ اس کا سبب تو فرمایا غٹو پیدا ہوا. شام ہوئی، سارے محل میں دیپ جل رہے ہیں. بادشاہ سلامت سیر سے واپس آئے تو کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہا چونکہ آپ خوش تھے اس لیے غٹو پیدا ہوا ہے. تو سارے محل میں روشنی ہے. پرانا زمانہ تھا، لوگ بیچارے بادشاہوں کے تابع ہوتے تھے اور ایما سے اصل حقیقت تک کا سفر طے کر لیتے تھے. یہ بھی بڑی بات ہے کہ ایما سے حقیقت تک رسائی ہو جائے. ہوتے ہوتے شدہ شدہ شہر میں مٹھائی تقسیم ہوئی. ایک صوفی کے یہاں پہنچی، جھونپڑی میں دیپ جلایا کسی نے تو انہوں نے کہا کہ تاریکی اچھی ہے، چھپاتی ہے، کیوں انکشاف کرتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور سال میں برس بھر میں آج سارے شہر میں چراغاں پیدا ہوا ہے اور وہ مٹھائی تقسیم ہوئی. تو ان کا کیوں؟ یہ غٹو پیدا ہوا. یہ غٹو کیا چیز ہوتا ہے؟ پہ تو ہمیں بھی معلوم نہیں. اب سفر الٹا شروع ہوا اور ہوتے ہوتے دربار تک خبر پہنچی کہ غٹو چیز کیا ہے. تو کسی منہ چڑے نے بادشاہ سلامت سے پوچھا کہ حضور یہ غٹو کیا ہے؟ ان کو معلوم نہیں غٹو کیا ہے، مگر ملکہ عالیہ پوچھتی. پوچھ کے آتا اندر گئے اور کہا یہ غٹو کیا چیز ہے؟ اس کا مجھے بھی معلوم نہیں ہے، لیکن دھوبن کپڑے دھو کے لائی تھی، میں اسے دیکھ رہی تھی، بہت اچھے دھوئے تھے اور بڑی خوش تھی، یہ تھال لے کے آئی. تو اسے بلا کے پوچھتی ہوں کہ یہ غٹو کیا ہے.
اسے بلایا گیا تو اس نے کہا حضور بات یہ ہے ملکہ عالیہ کہ ہمارے یہاں ایک گدھا تھا، بڑی مشکل ہوتی تھی، سارا کام اسی پہ، اور لکڑیاں بھی اسی پہ لا دو اور بھٹی بھی اسی سے گرم کرو اور صابن بھی اور سب چیزیں۔ بہت دعائیں مانگنے کے بعد اللہ کا شکر ہے اس گدھی کے ہاں آج ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا نام ہم نے رکھا ہے غٹو، تو ایک کی بجائے اب 2 گدھے ہو گئے ہیں، اس کی ہم خوشی۔ تو صوفی نے کہا کہ ناسمجھوں کی تعداد میں اضافے پر جو قوم مٹھائی کھائے وہاں عقل والے کی کیا حیثیت ہے؟ یہی ہوتا ہے۔ ان کہانیوں سے بچوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، اچھل رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، خوش ہیں، ایک گٹو کی بجائے دوسرا گٹو آ جائے گا، دوسرے کی بجائے تیسرا آ جائے گا، انصاف پسند کیا فیصلہ کریں گے، اور سب خوش ہیں کہ گٹو پیدا ہو رہا ہے۔ اس لیے نابینا شخص نور کی قدر و قیمت نہیں پہچانتا، منع کرتا ہے کہ جو نور کے ذرائع ہیں ان کو اکھیڑو۔ جہاں شعور میں اضافہ ہوتا ہے اس جگہ پہ مت جاؤ۔ اور ایک مشکل یہ پیش آ جاتی ہے کہ اللہ تعالی جب شعور، علم، وجود ان کے حقائق کو کھولتا ہے، وجود کی ایک حقیقت ہے اور ایک ماہیت ہے، وجود کی ماہیت کا امام یہ افلاطون نہیں مانتا۔ وہ قائل ہی نہیں تھا اس بات پر۔ کاش کہیں سے یہ ثبوت ملے، عین ممکن ہے کہ آثار قدیمہ کی کھدائیاں، یہ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، کبھی یہ ثابت ہو جائے کہ وجود کی وحدت کا قائل ہے۔ اور وجود کے تعدد پر بحث یہ فیثاغورس تھا۔ ابن عربی اور صاحب مثنوی مولانا روم رحمہ اللہ یہ وجود کی وحدت کے قائل ہیں اور بحث کرتے ہیں کہ ایک واحد ون موجود ہے یا وجود ہے۔ اور متکلمین کے ہاں یہ دونوں نقطہ نظر، یہ دونوں چیزیں اپنے اپنے دلائل رکھتی ہیں۔ وجود کی وحدت کو مان کر اپنے آپ کو اس پہ نثار کر دینا یہ وحدت الوجود، اور اس وحدت الوجود کے دلائل میں عقل کا غلبہ آ جائے اور تصور احساس کے درجے کو چھونے لگے
تو اگر عقل کا غلبہ ہو جائے تو وہ وحدت الشہود ہے، اور اگر تصور احساس کے قریب تر ہو جائے تو یہ وحدت الوجود ہے۔ اور یہ چشتیوں کا خاصہ ہے، یہ جو 12 تسبیح اور یہ ذکر اور اذکار کرتے ہیں اور اللہ کی محبت اتنی غالب آ جاتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی وجود ہو اور اس سے لپٹ جائے، اور کوئی پاؤں ہو جہاں پر وہ اپنا سر رکھ دے، اور کوئی آستانہ ہو جہاں پر جا کے چوکھٹ پہ سجدہ کرے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خوشبو محسوس ہونے لگی ہے چشتیوں۔ اس لیے بہت بڑی نعمت کبریٰ ہے اللہ کی، کسی انسان کو یہ مراحل نصیب ہوئے ہوں اور وہ علم رکھتا ہو کہ کیا حالت ہوتی ہے، کیونکہ اگر جاہل ہوگا تو وہ سالک کے اس مقام کو پہچان نہیں پائے گا کہ ہے کیا۔ اور اگر صرف عالم ہوگا اور خود گزرا ہوا نہیں ہوگا تو عین ممکن ہے کہ تجسیم کا تصور کر کے سالک کو ہٹا دے کہ کفر کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ نعمت کبریٰ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل۔ خیر وہ تو امام تھے، بہت سے لوگوں کو حاصل۔ اس لیے وجود، شعور، علم ہمیشہ یہ بحث ہے کہ وجود کا شعور سے کیا تعلق ہے اور علم سے کیا تعلق ہے۔ اس لیے یہ جو نور کے ذرائع ہیں ان سے باپ اولاد کو منع کرتا ہے۔ وہ ایسی ماں کی طرح ہے جو اپنے بچے کو زیادہ پڑھنے نہیں دیتی اور کہتی ہے پڑھو نہیں، زیادہ پڑھو گے تو دماغ کمزور ہو جائے گا۔ یہ اب تک پائی جاتی ہے کہ زیادہ نہ پڑھا دماغ کمزور ہو جائے گا۔ علم اس کا تعلق منقولات سے ہے، اور علم جب اس کا استناد حضور حق سے ہوتا ہے تو پھر اس کا نسب نامہ اور اس علم کا وجود خود علم سے ہی آتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی نہیں کہا گیا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ اللہ سے یہ مانگتے رہیے کہ اللہ علم میں اضافہ کرے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے کہ رب زدنی علما و ایمانا و یقینا۔ مولانا عبید اللہ سندھی گئے تھانہ بھون، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اور کہا حضرت فلسفہ پڑھا دیجئے، فلاں فلاں کتاب پڑھا دے۔ تو حضرت نے فرمایا کبھی آپ ہماری جوانی کے زمانے میں آئے ہوتے تو ہم آپ کو پڑھاتے۔
اب تو ساری اصطلاحات بھی بھول گئیں، تو جواب کیسا اچھا دیا ان کا حضرت؟ اس کا مطلب ہے کہ سارے چھلکے اتر گئے، اب تو مغز ہی مغز رہ گیا، اب تو خالص تیل اور روغن رہ گیا، ابھی تو وقت آیا آپ سے پڑھنے کا۔ تو تھانوی رحمۃ اللہ بڑے خوش ہوئے اور فرمایا دیکھو کیسے فتح کی بات کی۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، اور حقیقت میں کبھی کبھی کیا ہر صاحب معرفت کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ وہ علم جب معرفت کا رنگ اختیار کرتا ہے اور شہودیت کا غلبہ ہوتا ہے تو معارف اور حقائق اصطلاحات سے بھی ماورا ہو کر سامنے آتے ہیں۔ خاص طور پہ جو امی ہوتے ہیں بزرگ، ان کی حالت یہی ہوتی ہے۔ ملا عبد الرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت تھوڑے پڑھے ہوئے تھے، ان کی قبر ہم نے دیکھی ہے، اب بھی ایک مسجد، چھوٹی سی مسجد، اتنی چھوٹی مسجد ہے کہ چند صفیں بھی نہیں بنتی، اسی کے باہر ان کی قبر ہے۔ باہر کیا وہ احاطہ ہی ہے، احاطہ بھی کیا، بالکل تھوڑی سی جگہ ہے۔ یہ درس نظامی جنہوں نے شروع کیا تھا ملا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، مشہور یہی ہے، اس کی ایک الگ تاریخ ہے کہ یہ کیسے بنا ہے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ درس نظامی تھوڑا ہی ہے، یہ تو دلی کالج کا نصاب ہوتا تھا کبھی۔ اتنے بڑے آدمی ملا نظام الدین سہال بھی جا کر وہاں بیٹھ ہوئے، لوگ حیران پریشان کہ اتنا بڑا آدمی اپنے زمانے کا اتنا فاضل، اور گیا بھی تو کہاں گیا؟ شاگردوں میں چیمگوئیاں شروع ہوئیں اور انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ جیسا علامہ دہر اور جا کے کہاں اٹک گئے؟ تو انہوں نے کہا میاں آدمی جہاں اپنا نفع دیکھتا ہے وہیں جاتا ہے، تمہارا میرا تعلق علم کا، پڑھنے پڑھانے کا، پڑھو، تمہیں میری اس بات سے کیا بات ہے؟ لیکن وہ پیچھے پڑ گئے اور اٹھے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت کو بتائیں اپنے استاد کو کہ آپ کے پیر و مرشد بالکل ہی جاہل ہیں۔ اور جا کے پرچہ ایک دیا، بہت مشکل سوالات پہ مشتمل۔ عبد الرزاق صاحب رحمۃ اللہ کو کہا حضرت اس کے جوابات ہیں، انہوں نے کہا مجھے تو آتا نہیں، میں تو پڑھا لکھا نہیں۔ اب انہوں نے انہیں بنانے کے لیے اصرار شروع کیا کہ نہیں آپ تو ایسے، آپ تو اچھے، آپ تو ایسے پڑھے لکھے، تو کوئی جواب نہیں۔ بیچارے تنگ ہوئے، فرمانے لگے اچھا کل آنا میں جواب دوں گا۔ طالب علموں نے بھی مسجد کو گھیرے رکھا کہ کہیں کسی سے پوچھنے نہ چلے جائیں، کوئی آ نہ جائے۔ اگلے دن فجر میں انہوں نے سارے جوابات، ان کا یہ چیزیں۔ طالب علم حیران کہ اتنے مشکل سوالات فلسفے کے، اتنے اچھے جوابات جو ہمارے علم میں بھی نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت جی ہوا کیا، یہ آپ کو جوابات ملے کہاں سے؟ تو انہوں نے کہا یہ کوئی بڑی بات ہو رہی ہے، اتنا تمہارا فلسفی جہنم میں جل رہا تھا، میں نے فرشتوں سے کہا کہ ذرا اسے مہلت دو، بچوں کو ان سوالات کے جوابات کہیں پوچھ لوں، تو وہاں سے سن کے تمہیں بتا دی۔ یہ عالم ارواح جو ہوتا ہے نا، اس میں زمان و مکان کی قید نہیں ہوتی۔ آج کا آدمی کبھی اس کی ملاقات ہوتی ہے اس آدمی سے جو کروڑ سال پہلے گزر گیا،
اور آج کا آدمی ملتا ہے اس آدمی سے جس بچے نے آج سے 1000 سال بعد پیدا ہونا ہے، اور آج کا آدمی یہاں بیٹھ کے اس آدمی سے ملتا ہے جو دنیا میں افریقہ میں کسی نامعلوم علاقے میں پیدا ہوا ہے۔ یہ سب ہوتا ہے عالم ارواح۔ یہ روحوں کی دنیا اس مادیت سے جب عروج حاصل کرتی ہے تو ایسے مقام پر پہنچتی ہے جہاں پر مشرق و مغرب کا کوئی تصور نہیں ہوتا، جہاں خود ٹائم کا احساس نہیں ہوتا کہ ٹائم کیا چیز ہے، کیونکہ تغیر مادے پہ ہے، روح پہ نہیں۔ یہ ایک الگ چیز ہے۔ کھانا آ گیا وہ کھا لیں۔